بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے سید عفان احمد ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تاریخی قربانی پہ مشتمل ہے جس کو ہم مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو سنت ابراہیمی سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہو چکی تھی، تاہم وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی خوشخبری آپ کو دی گئی۔ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر شاق گزری اور انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کو عرب کے ریگستانوں میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے روک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہ پہنچے کہ دونوں ماں اور بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے رب میں چھوڑ آیا اپنی اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، اے رب ہمیں تو قائم رکھ، اے رب بعض لوگوں کے دل جھکا دے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ بہت پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اتار سکتی تھیں اور بچے نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت پر آنے والے ہر فرد پر اللہ نے اسے لازم قرار دیا کہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سیر کی جائے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں جب حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کو آج ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ پاک نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی، اے ہاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ پاک آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے بعد بنو جرا نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ پاک کی ہی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔
اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ آپ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت بی بی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر شیطان نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر یہ میرے اللہ کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور ان ہی سے آپ کی نسل نے چلنا ہے، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانگاہ جاتے ہوئے ورغلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ اسے کنکریاں مار کر بھگایا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج اکرام دہراتے ہیں۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منع میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائیں گی۔ فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لیٹا دیجئے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لیٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام نے چھری سے فرماتے ہوئے کہا، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش ہیں، زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے آؤ، میرے خلیل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بساختہ آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہوئے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔
ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔